بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ انتہائی اہم واقعہ ہے اور ہمارے لیے بھی بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ ہم زیادہ تر مسلمان اس کی تفصیل سے ناخبر ہیں، لہذا سوچا مختصراً اس کا ذکر کیا جائے اور اپنے ایمان کو تازہ کیا جائے۔ اس واقعے میں بہت تفصیل ہے، کسی نے ایک طریقے سے بیان کیا ہے تو کسی نے دوسری طریقے سے، لیکن جو سنٹرل آئیڈیا ہے یعنی مقصد سب کا ایک ہے۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کے شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جیسا کہ 15ویں پارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وہ ذات پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایات دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ اس واقعے کی تفصیلات 28 ہم عصر راویوں کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے۔ 7 راوی وہ ہیں جو خود معراج کے زمانے میں موجود تھے اور 21 وہ جنہوں نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے اس کا قصہ سنا۔ مختلف روایتیں قصے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے اور سب کو ملانے سے ایک ایسا سفرنامہ بن جاتا ہے جس سے زیادہ دلچسپ، معنی خیز اور نظر افروز سفرنامہ انسانی تاریخ میں نہیں ملتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ام ہانہ کے گھر سو رہے تھے۔ یکایک جبرائیل فرشتے نے آپ کو جگایا، نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے حلم اور بردباری اور دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ برق یعنی بجلی کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگی تو وہ چمکا۔ جبرائیل نے تبکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے۔ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یعنی اسی ٹائم بتا دیا۔ دوسری منزل
طور پر سینا کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ اللہ اکبر۔ تیسری منزل بیت الحم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبرائیل امین نے بتایا یہ یہودیت کے طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے۔ جبرائیل نے کہا یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سوری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبریل نے کہا یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبریل نے کہا دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبریل نے کہا یہ شیطان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئی تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائی دنیا سے اس وقت تک پیدا ہوئے تھے، مطلب جو فرام انیشیل ون، فرسٹ ون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئی۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کے راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ دوسرے لیکچر میں یہ بتائیں گے کہ مختلف آسمانوں پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کس سے ملے اور اللہ نے آپ کو کن کن انعامات سے نوازا۔ جزاکم اللہ خیر۔